90% کہانی کربلا کے حوالے سے جو بولی جاتی ہے 90% کہانی سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے، جیسے فلم کی کہانی ہوتی ہے۔ محدث اعظم پاکستان ممبر پہ کھڑے ہوئے، کہا سنو، خطبہ پڑھا، درود پڑھوایا، اس کے بعد کہا مستند واقعہ سنو۔ امام حسین مدینہ سے نکلے، کربلا پہنچے اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ ناظرین و سامعین کرام، ایک ناصبی مولوی کی ویڈیو کلپ سننے کا اتفاق ہوا جس کا نام ہے مفتی شہریار رضا۔ وہ ناصبی یہ بکواس کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اپنی ویڈیو میں کہ کربلا کا واقعہ 90% یعنی 90% جھوٹا ہے، بس امام حسین علیہ السلام کربلا گئے اور جا کر شہید ہو گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، یہ وہ بولیاں ہیں جو ابن تیمیہ، جو اپنے وقت کا سب سے بڑا ناصبی، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ کربلا کا واقعہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے۔ اسی کی بولی آج کل کا یہ بریلوی ملا مولوی بول رہا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لوگ بریلویوں سے بدظن کیوں ہو رہے ہیں، بریلویوں پر لعنت کیوں کر رہے ہیں، بریلویت سے دور کیوں ہو رہے ہیں، ان سے نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کہ ان کے دل میں اہل البیت علیہم السلام کا بغض ہے۔ وہ لوگوں کو اہل البیت علیہم السلام سے دور کر رہے ہیں، وہ یزید کو بچانا چاہتے ہیں اور معاویہ کی محبت میں اہل البیت علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، ان کے واقعات بیان کرتے ہیں اور ان کے واقعات کو غلط ثابت کرتے ہیں، ان کے غلط جھوٹے واقعات کو، حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، اہل البیت علیہ السلام کے فضائل میں، مناقب میں بیان ہونے والی احادیث کو من گھڑت جھوٹی اور اس پر کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ ان لوگوں سے بدظن ہو رہے ہیں اور یہ ناصبیت کو پھیلا رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے محب ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مبغض اہل بیت علیہ السلام ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھنے والے ہیں، اسی لیے اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ نام نہاد بریلوی ہیں، جو نام نہاد متبعین ہیں اعلیٰ حضرت کے، ہرگز اعلیٰ حضرت کا یہ طریقہ عقیدہ نہیں تھا۔ انہوں نے کھل کر اہل بیت علیہ السلام کی شان کو بیان کیا ہے، ان کے فضائل کو، مناقب کو بیان کیا ہے، اور جہاں پر دفاع کا وقت آیا ہے تو برجستہ آپ نے وہاں پر دفاع بھی اہل بیت علیہ السلام کا کیا ہے۔ ناصبیوں کی کمر توڑی ہے آپ نے، خارجیوں کی، رافضیوں کی کمر توڑی ہے۔ یہ نام نہاد ہیں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، یہ ہرگز ان کے راستے پر نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کے بھی باغی ہیں، یہ ان کے راستے سے دور ہیں، یہ ان کے خود دشمن ہو چکے ہیں۔ اس طرح کے واقعات اور باتیں بیان کر کے آج تک کسی دیوبندی نے یہ نہیں کہا کہ کربلا کا واقعہ 90% جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ وہابیوں نے کہا ہے، اور ابن تیمیہ جو ان کا بڑا تھا اس نے کہا، یزیدیوں نے اس طرح کہا ہے، خارجیوں نے کہا ہے، اور اس کے بعد یہ بریلوی مفتی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ 90% جھوٹا واقعہ ہے۔ تو ناظرین سامعین اکرام، آئیے کن کتب میں واقعہ کربلا بیان ہوا ہے میں وہ آپ کو سب سے پہلے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب کا نام رکھوں تاریخ طبری، امام جریر الطبری المتوفی 310 ہجری۔ اس کتاب میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سفر اور کوفہ کے حالات اور امام حسین علیہ السلام و دیگر شہداء کے حالات کو، واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور کتاب الفتوح، اس کے مصنف ہیں امام عاصم کوفی۔ ایک امام عاصم کوفی ہے جو قرأت کے امام ہیں، 17 جن کی طرز پر، جن کے طریقے پر ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ امام عاصم کوفی الگ ہیں۔ الف عین صاد میم وہ الگ ہے، الف عین ثا میم عاصم، یہ امام عاصم کوفی الگ ہیں۔ المتوفی 314 ہجری۔ اس کتاب میں کربلا کے معرکے کی تفصیلات اور امام حسین علیہ السلام کے خطبات شامل ہیں، اور جو آپ نے حضرت محمد بن حنفیہ کو جو وصیتیں لکھی وہ بھی اس میں موجود ہے، دیگر آپ کی شہادت کے واقعات بھی اس میں جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک اور کتاب کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھوں جس میں ان واقعات کو، کربلا
میں جو ہوا اس سے پہلے پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ الکامل فی التاریخ ابن اثیر جزری کی کتاب ہے، المتوفا 630 ہجری۔ اس کتاب میں کربلا کے واقعات اور مختلف مراحل کو ذکر کیا گیا ہے، اور کربلا کے بعد کے جو حالات ہیں، جو واقعات پیش آئے ہیں، ان کا بھی ذکر اس میں موجود ہے کہ شہدائے کربلا کے بعد جب آپ کے گھر والوں کو، امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کو قید کیا گیا، جو ان پر ظلم و زیادتی ہوئی، یزید کے دربار میں ان کو لے جایا گیا، کوفہ کے بازار میں ان کو گھمایا گیا، پھرایا گیا، امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھایا گیا، اور بھی اس طرح کے جو واقعات ہیں جو ظلم و زیادتی ان پر ہوئی، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی کتاب ہے، المتوفا 774 ہجری۔ اس میں بھی تفصیل کے ساتھ کربلا کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادتوں کو اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، امام ابن عبد البر کی یہ کتاب ہے، المتوفا 463 ہجری۔ اس کتاب میں امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی شہادت کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق، تاریخ مدینہ دمشق، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ واقعہ کربلا کو بیان کیا گیا ہے، کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا وہ، اور اس کے بعد جو کچھ واقعات پیش آئے ہیں کربلا کے بعد، شہداء کے بعد ان کے گھر والوں پر جو مظالم ہوئے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر جو آپ کے گھر والے تھے، ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، جو حالات ہوئے ہیں، جو ظلم اور زیادتی ان پر کی گئی، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق امام ابن عساکر کی کتاب ہے، المتوفا 571 ہجری۔ ایک اور عظیم شخصیت گزرے حیدرآباد دکن کے، حضرت علامہ محدث دکن ابو الحسنات عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آل رسول سید زادے تھے، امام حسین علیہ السلام کی آپ اولاد میں تھے۔ انہوں نے حنفی طرز پر ایک حدیث کی کتاب بنام زجاجۃ المصابیح لکھی، کئی جلدوں میں۔ ان کی ایک کتاب ہے شہادت نامہ، انہوں نے اپنی اس کتاب شہادت نامہ میں بھی شہدائے کربلا کے واقعات کو، حالات کو بیان کیے ہیں۔ حضرت قاسم کی شہادت کو آپ نے بیان کیا ہے، حضرت علی اصغر علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام اور دیگر شہداء کے حالات کو بھی بیان کیا ہے۔ اخیر میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بیان کیا، جو شہربانوں نے خواب دیکھا تھا رضی اللہ عنہا نے، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو کربلا کے میدان کو، اس مقام کو صاف فرما رہی تھی، وہاں سے کنکر پتھر اٹھا رہی تھی جہاں پہ امام حسین علیہ السلام شہید ہونے والے تھے۔ یہ واقعات کو آپ نے جو ہے بیان کیا ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، بہت ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، بہت سارے میں اور مزید حوالے دے سکتا ہوں جس میں کربلا کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت نے واقعات کربلا کا انکار کیا ہے؟ شہدائے کربلا کے جو واقعات جہاں کہیں کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، کیا وہ ان کا انکار کرتے ہیں؟ کیا مولانا احمد رضا خان اعلیٰ حضرت نے کہیں پر یہ کہا ہے کربلا کا واقعہ اتنے % غلط ہے، 90% غلط ہے، 80% غلط ہے، 70% غلط ہے؟ نہیں، انہوں نے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کیا، اس طرح بیان نہیں کیا ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب تم ہمیں پیش کرو جس میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے۔ اگر تم یہ پیش نہیں کر سکتے تو تم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے دور ہو، اور صاف صاف پتہ یہ چل رہا ہے کہ تم اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی رکھنے والے ہو، تم ان کے مبغض ہو، ان سے بغض رکھنے والے ہو، تم ان سے محبت نہیں کرتے، تم اصل میں یزید سے محبت کرنے والے ہو، تم یزید کی حامیوں میں سے ہو۔ اور ابن تیمیہ اپنے وقت کا بڑا ناصبی جو جملے بولا تھا، وہی جملے آج اس بریلوی مفتی شہریار رضا نے بول دیا ہے۔ یہ ہرگز ایک عقیدت مند سچا سنی نہیں بول سکتا۔ ارے کسی دیوبندی نے آج تک یہ جملے نہیں کہے۔ یہ غیر مقلدین اہل حدیث وہابی نجدی ناصبی خارجی تو بولتے ہیں، لیکن بریلوی یہ بول رہا ہے، بڑی تعجب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم نے کسی اور بریلوی عالم کو نہیں دیکھا جو اس طرح کی باتیں بولنے والا ہے کہ کربلا کا واقعہ 90% جو ہے وہ جھوٹا ہے، 90% غلط ہے۔ کسی بریلوی عالم نے آج تک بڑے سے بڑے نے نہیں کہا۔ یہ سب کے سب تو نام نہاد بریلوی ہیں، یہ حقیقت میں اعلیٰ حضرت کے متبعین نہیں ہیں، ان کے متاثرین میں سے ہے ہی نہیں یہ لوگ، ان کے حقیقی ماننے والے۔ یہ جھوٹے ان کے نام لینے والے ہیں، یہ ان کے نام پر ان کے چاہنے والے عام
لوگوں کو، عوام کو لوٹ رہے ہیں یہ لوگ، اعلیٰ حضرت کا نام لے کے اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والی عوام کو لوٹ رہے ہیں یہ ملا مولوی، ہزاروں روپے یہ جو ہے اپنی تقریروں کی فیس لیتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام پہ۔ یہ اصل میں وہابی ذہنیت کے لوگ ہیں، یہ خارجی ناسبی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت ہرگز ایسی ذہنیت کے نہیں تھے، وہ اچھے اہل بیت کے ماننے والے تھے، انہوں نے فضائل بیان کیے اہل بیت کے اور دفاع کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کا، انہوں نے ناسبیت، خارجیت، رافضیت کا خلا قمع کیا ہے، وہ سچے محب تھے، وہ پکے اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام سے سچی عقیدت محبت کی توفیق عطا فرما، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ سے عقیدت محبت کی توفیق عطا فرما، اور اولیاء اللہ سے عقیدت محبت کی توفیق عطا فرما، قرآن اور اہل بیت کو ہمیشہ پکڑے رہنے اور انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔